and beautiful, and Allah has appointed you His stewards over it, and He sees how you acquit yourself. صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، زمین سرسبز اور خوبصورت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں یعنی بنے نوع انسان کو اس کا نگہبان ٹھہرایا ہے، اور وہ دیکھے گا کہ تم اپنے اس ذمہ داری سے کیسے مبرہ ہوتے ہو۔ آنریبل پرائم منسٹر، ہمارے ایس سی پی ایم ملک امین اسلم صاحب، ڈگنیٹریز، میڈیا، السلام علیکم۔ بے شک آج ہمارے لیے بہت بڑا دن ہے کہ ہم ورلڈ یو این انوائرمنٹ ڈے کی 5 جون کو میزبانی کر رہے ہیں، اور اس کی اہمیت 2 وجہ سے ہے۔ پہلا یہ کہ پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں کی اس لسٹ میں شامل ہے جس کو سب سے زیادہ خطرہ ہے۔ دوسرا کہ کس طریقے سے ہم پرائم منسٹر عمران خان کی لیڈرشپ میں اور ان کی جو ایک پرسنل کمٹمنٹ ہے، ویژن ہے، جو پروگرام منسٹر آف کلائمیٹ چینج نے دیے ہیں، کس طرح ہم موسمیاتی تبدیلیوں سے لڑ رہے ہیں۔ اگر میں شروع کروں 10 بلین ٹری سونامی سے، تو 10 بلین ٹری سونامی میں ہم 85,000 جابز دے چکے ہیں، مزید دینا چاہتے ہیں۔ ہائیسٹ فارسٹ کور ہم کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ 1 ارب درخت ہم لگا چکے ہیں، اور 9 ارب درخت لگانے کی ہم تیاری کر چکے ہیں۔ دوسرا بڑا ہمارا انیشیٹو کلین گرین پاکستان، یہ بیہیویئر چینج کی سب سے بڑی موومنٹ ہے، جس میں آپ کا پرائم منسٹر تمام لوگوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے گلی، آپ کے محلے، آپ کے شہر آپ کے اپنے ہیں۔ آپ لوگ پرائم منسٹر عمران خان کا ساتھ بٹائیے اور اپنے حصے کا کام کیجیے۔ یہ اویئرنیس کا سب سے بڑا پروگرام ہے۔ ہمارا تیسرا بڑا انیشیٹو ای وہیکل پالیسی، جس میں ہم نے دنیا سے وعدہ کیا ہے کہ ہم اپنی ایئر کوالٹی کو بہتر کرنے کے لیے اپنی گاڑیوں کو 2030 تک 30% یعنی بجلی کے اوپر ہم انشاءاللہ ٹرانسفر کریں گے، اور جس کے ڈیزائن آپ نے یہاں پہ باہر دیکھے ہوئے ہیں۔ اس سے ہماری ایمیشنز بھی کنٹرول ہوں گی۔ ہمارا اگلا بڑا انیشیٹو ریچارج پاکستان۔ پاکستان میں ہر سال بارشوں کا پانی ضائع ہو جاتا ہے، اور سیلاب کے خطرے پاکستان میں تباہ کاریاں لے کر جاتے ہیں، لیکن دوسری طرف تھر میں اور بلوچستان میں ہمارا پانی 1200 فٹ سے نیچے چلا گیا ہے، جس کی وجہ سے خشک سالی اور قحط سالی شروع ہو گئی ہے۔ تو لہٰذا ہم سیلاب کے پانی کو اور اپنے بارش کے پانی کو تباہ کاری کے بجائے اپنے ایسٹس کے اندر چینج کریں، اور ہمارا نیکسٹ پروگرام جو ہے وہ ریچارج پاکستان میں، جس میں ہم ڈپلیشن آف واٹر کے بجائے اپنی واٹر ٹیبل کو انشاءاللہ بہتر کریں گے۔ ہمارا اگلا پروگرام کلائمیٹ سمارٹ ایگریکلچر۔ ہماری آبادی بڑھ رہی ہے اور ہمارے ریسورس کم ہو رہے ہیں۔ ہم ساؤتھ پنجاب میں اور سندھ میں فوڈ سیکیورٹی اور فاو کے ساتھ مل کے اپنے فوڈ سیکیورٹی کے تھریٹ کو ختم کرنے کے لیے ایک بہترین پروگرام بنا رہے ہیں، جس کا PC1 اپروو ہو چکا ہے۔ ہمارا اگلا بڑا انیشیٹو، جس کی آج تھیم بھی ہے ایکو سسٹم ریسٹوریشن، ہم نے 23 نیشنل پارک کنزرو کیے۔ تاریخ کے سب سے بڑی ہم نے یہ انیشیٹو لیا ہے، جس کے اندر ہم انشاءاللہ نہ پوچنگ کی اجازت دیتے ہیں، نہ ہم ہنٹنگ کی اجازت دیتے ہیں، بلکہ اس کو ہم اپنے ایکو ٹورزم کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور یہاں پہ صرف اور صرف نالج جو ہے وہاں پہ اکانومی ہوگی۔ ہمارا اگلا بڑا انیشیٹو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے نوجوانوں کے بارے میں جو بات کی کہ ہماری جو یوتھ ہے اس کی 60% کی جو تعداد ہے وہ 30 سال سے کم ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو پرائم منسٹر عمران خان آپ کے لیے موسمیاتی تبدیلیوں کے یہ پیکج لے کر آ رہے ہیں، اس میں آپ ہمارا حصہ بٹائیے، کیونکہ پرائم منسٹر عمران خان
آنے والی نسلوں کے لیے سوچتے ہیں. وہ ووٹ بینک کا نہیں سوچتے ہیں, وہ فیتے کاٹنے کا نہیں سوچتے ہیں, بلکہ اپنے آنے والی نسلوں کے لیے ایک سیف پاکستان کا سوچتے ہیں. تو ہم ایسے لیجسلیٹر پارلیمنٹ میں ایک بل لے کر آ رہے ہیں, T20 یعنی T20 لیجسلیشن کے ذریعے ہمارے نوجوان تیار رہے کہ وہ انشاءاللہ 20 طرح اپنی گریجویشن میں اور اپنی ماسٹر ڈگری میں وہ لگائیں گے, اور اس کے عوض انشاءاللہ ان کو گرین مارکس یا 20 ایکسٹرا مارکس ان کے سلیبس میں ان کو ملیں گے. میں آخر میں اپنا کیس اس بات کے اوپر ختم کر کے جا رہی ہوں کہ یہ ٹھیک ہے کہ ہمیں موسمیاتی تبدیلی کا سب سے زیادہ خطرہ ہے, یہ بھی ٹھیک ہے کہ ہمارے گلیشیئر تیزی سے پگھل رہے ہیں, ہماری فوڈ سیکیورٹی کو تھریٹ ہے اور ہماری کھڑی فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں, اور سیلاب ہر روز پاکستان میں آئے ہوتے ہیں. لیکن کبھی کیا آپ لوگوں نے سوچا ہے کہ اس موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے اور موسم کی سختی کی وجہ سے جو لوگ نقل مکانی کرتے ہیں, جو اپنا گھر بار چھوڑ کے جاتے ہیں, اس میں سب سے زیادہ متاثر کون ہوتا ہے؟ 2010 میں ڈیرہ غازی خان میں اور پورے پاکستان میں جو سپر فلڈ یا سیلاب آیا, اس میں ڈیرہ غازی خان میں صرف دریائے سین میں 30 لاکھ لوگ اپنے گھر بار چھوڑ کر کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پہ مجبور ہوئے. اس میں سب سے زیادہ وہ خاتون جو اپنے بچوں کی حفاظت بھی کر رہی تھی اور کفالت بھی کر رہی تھی, اور اس کو اپنی بے پردگی کا بھی خیال رکھنا تھا, کیونکہ ہمارے ہاں سخت پردہ سسٹم ہے, اور اس کے باوجود جو اپنے بچوں کی کفالت کرتی تھی, کھلے آسمان تلے رہتی تھی, اور جو اس کی ضروریات آتی, وہ یہاں پہ اسلام آباد میں بیٹھ کے کسی مرد کو نہیں پتا. جب اس کی باری آتی تھی ریلیف کی, جب اس کو مدد کی باری آتی تھی, تو اس کو کہتے تھے کہ بی بی جا کے پچھلی اور آخری لائن میں کھڑی ہو جاؤ, یا اپنے گھر کے کسی مرد یا سربراہ کو بھیجو. تو پرائم منسٹر عمران خان, میں چاہتی ہوں کہ ہمارا مقدمہ اور ہماری ایڈوکیسی آپ لڑیں, دنیا کو یہ کہیں کہ آپ کی موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے, آپ کی ایمیشنز کی وجہ سے, آپ کی انڈسٹریلائزیشن کی وجہ سے ہماری زندگی متاثر ہو رہی ہے اور ہمارا ماحول بھی خراب ہو رہا ہے. کلائمیٹ انڈیوسڈ مائیگریشن اب پاکستان میں شروع ہو چکی ہے. تو پرائم منسٹر عمران خان, آپ ہمارا مقدمہ دنیا میں لڑے, ساؤتھ ایشیا کی فرسٹ کلائمیٹ انڈیوسڈ مائیگریشن پالیسی لے کر آئیں, اور خواتین کو ان کے حصے کا رول اور ریلیف دیجیے. آئی ریسٹ مائی کیس. آپ کو ورلڈ انوائرمنٹ ڈے مبارک ہو. پاکستان زندہ باد. Thank you, Zartaj. Moving on, we have a message from the President of the World Economic Forum, Mr. Borje Branda. He has an experience of working in Norwegian public sector as Minister of Foreign Affairs.
Minister of Trade and Industry, and Minister of Environment, a very strong voice for protecting the environment. Please welcome Mr. Borje Branda. Your Excellency, Prime Minister Khan, ladies and gentlemen, it's a great honor to address this high-level event hosted by Pakistan on the occasion of World Environment Day. As the world comes together for the launch of the UN Decade for Ecosystem Restoration, we must realize that we do this not to save the planet per se, but to save ourselves. Our economy is embedded in our society, which in turn is embedded within the biosphere. To live within the planetary boundaries, we must strive towards aligning our economic and social activities with the limits of the biosphere. The World Economic Forum's New Nature Economy reports identified that more than half the world's GDP is moderately or highly dependent on nature and hence exposed to risks of nature loss. We are losing more value than we produce. If we continue our current path, by 2025, an estimated 1.8 billion people will suffer absolute water scarcity, and 2/3 of the world will be living under water shortages. And by 2050, global crop yields are estimated to fall 10%, with some regions suffering up to a 50% reduction. As a result, world food prices are expected to rise by an estimated 30%. Business as usual is no longer an option. We must shift towards a net zero, nature positive, and socially equitable world. The time to act on it is now. The decisions we take today will bind us to a path for the coming years. And hence, adopting an action-oriented approach for the next decade is crucial for the protection, restoration, and sustainable management of our natural capital assets. Research shows that every dollar spent on key net zero and nature-positive activities, including ecosystem conservation and restoration, can generate up to $7 in the broader economy. But we need a system change that recognizes the value of natural capital and creates the right incentives for safeguarding it. The number of corporate commitments to reach net zero emissions has more than doubled over the past year. It is incredible. And over 70 governments have now pledged to restore 210 million hectares of land through the Bond Challenge, a global effort to restore the world's most degraded and deforested land. The World Economic Forum's 1T.org platform is helping to conserve, restore, and grow 1 trillion trees by 2030. Yesterday, the 1T.org Corporate Alliance launched a platform for companies to commit to forest conservation, restoration, and reforestation. Act with integrity and transparency, and demonstrate leadership in support of the global restoration movement. To succeed, we must amplify the voices of youth, women, and local and indigenous communities at the front line of safeguarding nature. We must develop investment vehicles, policies, and education opportunities that meet their needs. And we must embrace and support their
solutions for restoring nature through ambitious public-private partnerships. We need to better connect the grassroots with the grass tops of the world. This is why I'm thrilled that the UN Decade of Ecosystem Restoration is set to unleash a global ecopreneurship movement for a generation restoration. With our Uplink platform, the World Economic Forum is offering youth leaders and innovators of all ages an opportunity to share their best solutions for restoring nature and connecting them with investors, experts, and communities who can help them scale up. This decade, we all must work on improving investment, education, and capacity building for entrepreneurs who are at the front line of nature protection and restoration. As countries look to build back better and design post-pandemic recovery measures, let's remember that natural capital and ecosystem services underpin human health, economic growth, and societal resilience. I really applaud Pakistan's 10 billion tree tsunami that is restoring over 1 million hectares of degraded forests. Congratulations. Through its many nature-positive initiatives, Pakistan is showing that it is possible to combine the objectives of livelihoods, resilience, and ecological health. Thank you for walking the talk. Let us work together to ensure that this decade of ecosystem restoration puts us on a path to recovery, resetting humanity's relationship with nature, so that by 2030 we have arrived at a world that is net zero, nature positive, and sustainable. Thank you, President of the World Economic Forum, Mr. Borje Brende, for your message. Now we are privileged to have with us Inger Andersen. She is live with us. She has years and years of experience in the areas of agriculture, environmental management, biodiversity conservation, climate change, energy, water resources management, and hydro diplomacy. We also thank you, Inger, for you approaching Pakistan and giving us this great opportunity for hosting the World Environment Day 2021. Please put your hands together for the Executive Director at the UN Environment Programme, Inger Andersen. Thank you so much, Senator Faisal Javed. And if I may thank all of the people here, and of course to Prime Minister Imran Khan, to Minister Malik Aslam Khan, and to the Ministry of Climate Change for hosting this World Environment Day, the largest global platform for outreach on the environmental challenges of our time. World Environment Day 2021 marks the launch, as we have heard, of the United Nations Decade on Ecosystem Restoration, which aims to reverse the damage we have caused to nature. We must spare no effort to make this decade on ecosystem restoration a success, because we must stabilize the climate, we must protect nature, and we must stem pollution to create a world where the Sustainable Development Goals thrive. Restoring ecosystems is a remarkable solution. It slows climate change. It brings back lost biodiversity. It creates productive land for agriculture. It provides jobs, restores nature's buffers against zoonotic diseases and pandemics, and helps vulnerable communities adapt to the changing climate. But restoration alone won't solve all our problems.
We must stop further ecosystem destruction. But how do we do this? By reforming agriculture, by changing how we build our cities, by decarbonizing our economies, and by moving to circular economic models. Restoration as a quick acting solution can buy us time to make these larger transformations. And that is why the Decade for Ecosystem Restoration aims to prevent, to halt, and to reverse the loss of ecosystems. Momentum is growing. We now have commitments to restore 1 billion hectares of land, about half of all that is degraded. And Pakistan is showing us the way. The Prime Minister recently planted the 1 billionth tree of the 10 billion tree tsunami. Bravo to all. I'm also very encouraged by a new and innovative program to swap debt for commitments to achieve conservation targets. And laudable is also the decision to halt the approval of new coal power plants and to pivot to renewables. As climate change is a key driver of desertification and ecosystem degradation, such a move is great news for nature. The task now for Pakistan and for all nations is to build on this momentum and deliver on all our commitments. But how do we get there? Well, allow me to put 4 points that should be on our priority list. First, we need to get the finance flowing. To meet the climate, biodiversity, and land degradation targets, financial flows to nature-based solutions must triple by 2030 and increase fourfold by 2050. So governments must allocate funds to restoration in the COVID-19 recovery packages that parliaments across the world are passing right now. Businesses, banks, investors, and insurers must reform their operations and their financial flows to restore the natural world. A key step is to start using the inclusive wealth measure of growth. Such an approach measures natural capital alongside human and produced capital. It allows us to make investment decisions that back sustainable growth and prosperity. For example, UNEP's recent inclusive wealth analysis of Pakistan's economy showed that the afforestation efforts underway are likely to increase natural capital and inclusive wealth. Pakistan's economy is growing in the right direction. Now, my second point is that we must protect those who manage the land in law and in deed. Research shows that lands managed by local communities suffer less degradation. To empower local communities, we must recognize the right to a healthy environment and back it with the full force of the law. And here Pakistan has taken strides with green benches in its Supreme Court and all provincial high courts across the country. And my third point is that it is time to make our cities green havens. As our world urbanizes, we need to make nature a fundamental part of our cities. There's much we can do: backing urban agriculture, expanding green spaces, integrating nature's infrastructure with our built infrastructure, green our gardens and streets. This will deliver enormous benefits to city life, including natural cooling, cleaner air, food security, and healthier people and happier kids. And my fourth point is, it's equally important to restore the blue planet. We have made huge commitments on land restoration, and we salute that. But our marine and coastal ecosystems are also in trouble, and we need to see a massive increase in restoration commitments globally on marine and coastal ecosystems with backing from donors. So friends, excellencies, if we work hard in these 4 areas to get finance flows in tune with nature, to protect those who manage the land, to make our cities green, and to restore the blue planet, we will heal nature. We will slow climate change. We will feed the world. We will protect vulnerable communities. We will reduce pandemic risks. And we will, in essence, make everybody's lives better. Thank you again to Pakistan for your efforts. I encourage Pakistan now to keep delivering on your ambitious commitments.
And I encourage all other nations to follow Pakistan's leadership and make this decade a roaring success. Thank you. Thank you, Inger Anderson, for being with us. آگے بڑھتے ہیں. بلوچستان سے ایک زبردست بینڈ تشریف لایا ہے. آپ کی بڑی مہربانی قادر چنال زہری صاحب اور آپ کی جو ٹیم ہے وہ آج ماحولیات کا جو عالمی دن ہے اس کے حوالے سے اپنی پرفارمنس ہمارے سامنے پیش کریں گے. آپ سب کی پرزور تالیوں میں تشریف لاتے ہیں قادر چنال زہری اور ان کی ٹیم فرام بلوچستان ٹو پرفارم اے تھیم سانگ آن ورلڈ انوائرمنٹ ڈے 2021. تالیاں. بلے 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 لشکر سلام علیکم. امید کے وہ خیر خوشیت مرورے بابو لشکر تینا پیرو ڈاڈا نا پینٹ ہسی ہسی درخت خلین نہ نوفتا خلو کا درختا تا سی خاٹی تو سنون برو کا پیڑی ننا خلو کا درختا تا سی خاٹی تو لے تاکہ سر سبز مرے ننا زیباغا بلوچستان. جیوات ترا بلوچستان جیوات ترا. شجر سے ملاتے چلو لب کو ہر ایک شجر سے ملاتے چلو دل سے چاہت کے پودے لگاتے چلو گیت گاتے چلو مسکراتے چلو گیت گاتے چلو مسکراتے چلو دل سے چاہت کے پودے لگاتے چلو گیت گاتے چلو مسکراتے چلو. لشکر نیالا تا پارت کن میں جیواترا بلوچستان جیواترا ترقی. سبزہ سبزہ وطن کی یہ ساری زمین سبزہ سبزہ وطن کی یہ ساری زمین ہر حسین دل پیاری زمین پاک سر اس زمین کو سجاتے چلو پاک سر اس زمین کو سجاتے چلو دل سے چاہت کے پودے لگاتے چلو گیت گاتے چلو مسکراتے چلو گیت گاتے چلو مسکراتے چلو دل سے چاہت کے پودے لگاتے چلو گیت گاتے چلو مسکراتے چلو. اپنی دھرتی سے دلدل مٹا دیں گے ہم اپنے کھیتوں سے خوشبو اگا دیں گے ہم پاک جذبوں سے جنت بناتے چلو.
यात्रा बलोचिस्तान जीवात्रा शाला सरसब्जो शादाब बिबे बिंदु वाला ज़ख्वाजगा बाबा बिंदु वाला ज़ख्वाजगा को इल्म कुबरना को चुना को इल्म कुबरना को चुना बाबा डोलिया तो पश्चिम सुने बाबा डोलिया तो पश्चिम सुने बाबा ओका असी अरमान से बाबा ओका असी अरमान से बाबा बोला नानक मैदान का बाबा मुद्दा नानक मर्दान का बाबा खत्म मरे मुजाडगार बाबा जेबा बदन्ना मश्तला तालियां होनी चाहिए। अंदाना यार मान रे बाबा अंदाना यार मान रे दोनों खत्म पाकिस्तान मरे जी बहुत बहुत शुक्रिया। भरपूर तालियां बलोचिस्तान से आए हमारे भाइयों के लिए। आगे बढ़ते हैं। थोड़ी ही देर में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब अहम खिताब करेंगे। नाउ वी हैव अ मैसेज फ्रॉम द UN Secretary General. He is a great promoter of reform and innovation. His commitment and efforts to fight climate change are commendable. He has declared 2021 as the year to reconcile humanity with nature. Please put your hands together for His Excellency Antonio Guterres. I am pleased to send greetings to the government and people of Pakistan, official hosts of this year's World Environment Day, under the theme Ecosystem Restoration. We are rapidly reaching the point of no return for the planet. We have a triple environmental emergency: biodiversity loss, climate disruption, and escalating pollution. For too long, humanity has cut down the Earth's forests, polluted its rivers and oceans, and ploughed its grasslands into oblivion. We are ravaging the very ecosystems that underpin our societies. And in doing so, we risk depriving ourselves of the food, water, and resources we need to survive. The degradation of the natural world is already undermining the well-being of 3.2 billion people, or 40% of humanity. Luckily, the Earth is resilient, but she needs our help. We still have time to reverse the damage we have done. That is why, on this World Environment Day, we are launching the United Nations Decade on Ecosystem Restoration. This global movement will bring together governments, businesses, civil society, and private citizens in an unprecedented effort to heal the Earth. By restoring ecosystems, we can drive a transformation that will contribute to the achievement of all the Sustainable Development Goals. The task is monumental. We need to replant and protect our forests. We need to clean up our rivers and seas, and we need to green our cities. Accomplishing these things will not only safeguard the planet's resources, it will create millions of new jobs by 2030, generate returns of over $7 trillion every year, and help eliminate poverty and hunger. The United Nations Decade on Ecosystem Restoration is a global call to action. It will draw together political support, scientific research, and financial muscle to massively scale up restoration. Everyone can contribute. Science tells us these next 10 years are our final chance to avert a climate catastrophe, turn back the deadly tide of pollution and species loss. So let today be the start of a new decade, one in which we finally make peace with nature and secure a better future for all. Thank you, His Excellency Antonio Guterres, UN Secretary General. Now moving on, I would like to invite Special Assistant to the Prime Minister of Pakistan on climate change, and under the leadership of Imran Khan, Malik Amin. Aslam has previously championed the flagship Green Growth Initiative for the KP province and now leading the 10 billion tree project for the entire country. भरपूर तालियों में तशरीफ लाते हैं मलिक अमीन असलम. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मोहतरम जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब, एक्सीलेंसीज, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम. आज मुझे बड़ी खुशी है यहाँ पे, क्योंकि पाकिस्तान को ये एज़ाज़ मिला है दुनिया में कि आज पाकिस्तान वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होस्ट कर रहा है. और इस एज़ाज़ के साथ पाकिस्तान आज एक ऐसा डेकेड ऑन इकोसिस्टम रेस्टोरेशन को ट्रिगर कर रहा है जो कि दुनिया की अगले 10 साल की सिमत को मुतय्यन करेगा. इस अगले 10 साल के अंदर
تمام دنیا کے سائنٹسٹ یہ بات کر چکے ہیں کہ اگر اس اگلے 10 سال کے اندر اس دنیا نے اپنی سمت کو تبدیل نہ کیا تو پھر شاید انسانیت خود خطرے میں آ جائے گی. اس لیے یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ یہ 10 سال اس دنیا نے اپنی سمت تبدیل کرنی ہے اور ماحول کو اپنا دوست بنا کے چلنا ہے. اور پاکستان کو آج یہ اعزاز ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا جو ویژن ہے اس کے مطابق ملا کہ ماحول کے ساتھ ہم نے جنگ نہیں کرنی, ماحول کو ہم نے اپنا شریک بنا کے اور اس کے ساتھ اپنی ڈیولپمنٹ کو لے کے آگے جانا ہے, اور اسی کو ایکو سسٹم ریسٹوریشن کہتے ہیں. اور آج ہم یہاں پر پاکستان کی طرف سے 4 بڑے اہم اعلانات کرنا چاہتے ہیں جو کہ دنیا کے لیے ہم انشاءاللہ سامنے پیش کر رہے ہیں. فلسفی ہمارے ایکو سسٹم ریسٹوریشن کی یہ ہے کہ ہم نے جہاں پر نیچر کو پروٹیکٹ کرنا ہے وہاں پر اپنے لوگوں کا بھی خیال کرنا ہے اور ان کو جابز دلوانی ہے. اور اللہ کے فضل سے ابھی تک جو ہمارے انیشیٹوز ہیں اس میں 85,000 جابز دی گئی ہیں, اور انشاءاللہ اس سال ہم اس کے اندر 2 لاکھ جابز کا اضافہ کریں گے. اور وہ 4 انیشیٹوز جو کہ اسکرین پہ آپ کے سامنے ہیں اس کے اندر آج ہم میجر اناؤنسمنٹ یہ کر رہے ہیں کہ جو 10 بلین ٹری کا ہمارا ویژن تھا اس کے اندر ہم نے اپنا 1 ارب درخت پورا کر لیا ہے, اور آج ہم بون چیلنج کے تحت 10 لاکھ ہیکٹر یا 1 ملین ہیکٹر فارسٹ ریسٹور کرنے کا وعدہ کر رہے ہیں دنیا کے ساتھ. یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے جو ہم نے اپنے اوپر لیا ہے. اس کا ہمیں کسی نے نہیں کہا, کسی نے ہمیں اس پہ زور نہیں لگایا کہ آپ یہ چیلنج لیں. یہ چیلنج ہم نے اپنی اور اپنی نسلوں کے لیے لیا ہے, لیکن اس سے دنیا کو بھی فائدہ ہے. اسی طرح اور وہ ہم نے رجسٹر کرا دیا ہے, کل ہمیں اس کی کنفرمیشن مل گئی ہے. دوسرا جو ہمارا پروٹیکٹڈ ایریا انیشیٹو ہے اس کے اندر ہم اپنے نیشنل پارکس کو بڑھا رہے ہیں. جہاں پر کووڈ کے اندر تمام دنیا اس پریشانی میں مبتلا تھی کہ اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے, وہاں پر پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے گرین اسٹیمولس لانچ کر دیا جس سے لوگوں کو نوکریاں ملی. نئے نیشنل پارک ہم نے بنانا شروع کیے اور آج ہم نے پچھلے 1 سال کے اندر 15 نئے نیشنل پارک بنائے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نیشنل پارک سروس لانچ کرنے لگے ہیں جس میں ٹریننگ ملے گی آپ کو 6 ہفتے سے لے کے 8 ہفتے کی اس کی اکیڈمی ہم بلوچستان زیارت میں بنا رہے ہیں, اور اس ٹریننگ کے بعد ہم 5,000 یوتھ کو نیشنل پارکس کے اندر نوکری دیں گے. اگین ہم نے نیچر بھی پروٹیکٹ کیا اور ساتھ نوکریاں بھی فراہم کی ہیں. تیسرا ہمارا جو انیشیٹو ہے ریچارج پاکستان. پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بہت نعمتوں سے نوازا ہوا ہے, اور ایک نعمت پانی ہے پاکستان کی. یہاں پر ہر سال ایک سیلابی ریلا آتا ہے اور جو تباہی پھیر کے چلا جاتا ہے, لیکن پھر اس کے بعد جب وہ چلا جاتا ہے تو ہم پانی کو ترس رہے ہوتے ہیں. تو اسی پانی کو استعمال کرنے کے لیے ہم نے ایک ریچارج پاکستان کے نام سے کانسیپٹ کیا ہے کہ ریور انڈس کے لیفٹ اور رائٹ بینک کے اوپر 15 ایسی ویٹ لینڈز ہیں, ایسی نیچرل لیکس ہیں جو کہ تباہ ہو رہی ہیں کیونکہ ان کو پانی نہیں مل رہا, لیکن بیچ میں سے پانی گزر کے چلا جاتا ہے. تو یہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب کا ویژن ہے کہ ہم اس سیلابی ریلے کو جب وہ آئے گا تو اس کو ہم ڈائیورٹ کریں گے ان ویٹ لینڈز کی طرف. اس سے نہ صرف وہ ویٹ لینڈ زندہ ہو جائیں گی بلکہ جو ہمارا گراؤنڈ واٹر نیچے جا رہا ہے وہ زندہ ہو جائے گا. یہ ریچارج پاکستان کا پروجیکٹ ہے اور اس کے لیے 1 ارب روپیہ اس سال مختص کیا گیا ہے اور 2 پائلٹ سائٹس کے اوپر ہم کام سٹارٹ کر دیں گے. اور چوتھا اور آخری ہمارا انیشیٹو گرین فائنینسنگ کے اوپر ہے.
ग्रीन फाइनेंसिंग के अंदर इस वक्त दुनिया में जिद्दत आ रही है फाइनेंसिंग के ऊपर कि ये जो तमाम बड़े बड़े ख्वाब देखे जाते हैं इनका पैसा कौन देगा? हमें तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये सिखाया है कि व्हेन यू ड्रीम डोंट वरी अबाउट योर वॉलेट, कि जब आप ख्वाब देखें तो फिर ये ना सोचें कि पैसे कहां से आएंगे, आ जाते हैं पैसे। नीयत साफ हो और आपकी कमिटमेंट हो, और हमने यही देखा है अपने प्रोजेक्ट के अंदर, बिलियन ट्री में भी देखा है और अब 10 बिलियन ट्री में भी देख रहे हैं। लेकिन हमने कुछ जिद्दत हमने भी की और आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करके जो दुनिया ने 3 बड़े इनिशिएटिव किए हैं, ग्रीन बॉन्ड, वो पाकिस्तान ने पिछले हफ्ते वापडा ने लॉन्च किया $500 मिलियन का, और जब $500 मिलियन हमने दुनिया से मांगे डॉलर, तो दुनिया ने हमें जवाब दिया कि आप 3 अरब ले लें हमसे। ये पाकिस्तान की ग्रीन क्रेडिबिलिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की वजह से हुआ है। इसी तरह हमने ब्लू बॉन्ड पहला इंशाल्लाह उसके ऊपर काम कर रहे हैं। पिछले हफ्ते रिपोर्ट पेश की गई प्राइम मिनिस्टर साहब को कि जो ऐसा खजाना है पाकिस्तान के मैंग्रोव्स जो कार्बन बचाते हैं, उसकी एक फाइनेंशियल वैल्यू है जो तकरीबन आधे अरब डॉलर के बराबर है। उसको कैपिटलाइज करने के लिए ब्लू बॉन्ड, और फिर तीसरा जो नेचर बॉन्ड, जो भी इंगर एंडरसन ने बात की यूनेप की, कि नेचर बॉन्ड एक ऐसी चीज है जिसमें जब उन्होंने बात की कि कौन सा मुल्क पायलट करेगा, तो सब मुल्क झिझक रहे थे कि पता नहीं क्या चीज है। पाकिस्तान ने कदम बढ़ाया और कहा कि हम पायलट करेंगे दुनिया के लिए। और आज पाकिस्तान के साथ 3 ममालिक की बातचीत चल रही है, और इसके अंदर ये होगा कि जो नेचर में आप इन्वेस्ट करेंगे, आपको आपकी डेट या कर्जे माफ करके आपको वो पैसे मिलेंगे। तो ये वो जिद्दत है जो पाकिस्तान में हो रही है, और इंशाल्लाह ये दुनिया के लिए भी कीमती है और पाकिस्तान के लिए भी कीमती है। इन द एंड आई वुड जस्ट लाइक टू से दैट इट इज अ ग्रेट प्रिविलेज for Pakistan to be hosting this World Environment Day, which is at the moment streaming live all over the world. And we have a lot of viewership looking at Pakistan to see what Pakistan is doing for the World Environment Day. And our message to the world is that we have trusted in nature, and nature has paid back to us. And our message is that the world needs to trust in nature, and it is time for nature. Thank you very much.
I loved about Pakistan was its wilderness, its mountains. I would make sure that we preserve this God-given beauty of our country. We started one of the most ambitious campaigns to plant 1 billion trees in 4 years. And against all odds, we did it. So when I became the Prime Minister, I resolved that we would plant 10 billion trees in Pakistan in the next 4 years. 30,000 हम लोगों ने पौधे लगाए, 20 खवातीन ने। अब हम लोग खवातीन जो है वो मर्दों के शाना पशाना काम कर रहे हैं। ये बलोच औरतें जाकर निगरानियां करती हैं, ऊँटों को भगाती हैं, बकरियों को भगाती हैं, उनकी नस्ल जो पौधों की खत्म नहीं करती और दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। पहला तिमिर ना परवा अब तो पहला कसा न चारता अनु इब्रान का नंबर रोजगार एदाता अम्मा जिंदगी भर में शिक्याला भी कनो जैनानी पैगाम आदे हां शिमा भी मेहनत कने शिमा भी पुच्चा दस्ता सिलाई कने करो गरीब क्याला गरीब राने मन नाना वरगा मिर्ची आएगी सांगार नहीं है आटा नहीं है जा उसको भी 2 रोटी दो। हम लोग खुद गरीब है, हमारा दिल अमीर है। जहाँ पे हम लोग मैंगोज़ की सीडिंग करते हैं। सीडिंग के बाद यहाँ पे एक पौधा ग्रो करता है जो घना जंगल बन जाता है। इसके अलावा यहाँ पे वाइल्ड लाइफ की भी प्रोडक्शन होती है, ये फॉरेस्ट की भी प्रोडक्शन होती है। ये फॉरेस्ट फिर बाद में बर्ड्स के लिए भी एक होम टाउन बन जाता है। तो छोटी मछलियाँ यहाँ बड़े समंदर में चली जाती हैं तो वहाँ पे लोकल माहीगीर के लिए सस्टेनेबल फिशिंग का ज़रिया भी बन जाता है। यहाँ पे मैं ये जंगली जानवर हैं इनकी हिफाजत करता हूँ। मुझे खुशी होता है, मेरा घर भी यहाँ पे है और मेरा ड्यूटी भी यहाँ पे है। मेरा जो जिम्मेदारी है जानवरों की हिफाजत करना, कोई इनका शिकार ना करे, कोई इनको तंग ना करे। इधर नर्सियों में 5-6 साल से काम कर रही हूँ। मेरे साथ 8-10 लड़कियाँ भी काम करती हैं और इधर से हमें बहुत फ़ायदा हुआ है, अच्छा निज़ाम चलता है। अब मैं खुद 2 यूनिट नर्सी की मालिक हूँ। We involved the local communities. We first made them understand how important trees were for the future. We involved women in mountainous areas to grow nurseries, and it became one of the most successful campaigns in our country's history. We are honored to have with us the Prime Minister of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, His Excellency Mr. Boris Johnson. He has urged the world leaders to step up with the plans for fighting climate change this decade. He is also going to chair the UN Climate Change Conference of the Parties in Glasgow, November this year. Please put your hands together for the Prime Minister of the UK, His Excellency Boris Johnson. On World Environment Day, I know that everybody is still focused on the global pandemic, coronavirus that we've been struggling with. But be in no doubt what this pandemic is. It is Mother Nature's revenge upon humanity for our failure to keep in balance with the natural world. That's what a zoonotic plague like COVID is. Jumping the species barrier because of the way we farm wild animals, because of the way we treat the natural world. And that plague, coronavirus, is going to be dwarfed by the catastrophic consequences of humanity's failure to combat climate change. Anthropogenic climate change that is driven once again by our actions and our activity. We need to redouble our efforts to control the rise in temperature, to keep it at 1.5 degrees. That means we all have to make
massive commitments to transforming our economy and getting back in balance with nature. And I salute what Prime Minister Imran Khan has done in promising to plant, I think, 10 billion trees, or a huge campaign of afforestation already underway. I salute what Imran Khan is doing to replant the mangrove. Thank you, Prime Minister. There was some technical error. I'll check that. Moving. So we'll move on. It gives us immense pleasure to announce that the President of China, His Excellency Xi Jinping, has shared his message for today's World Environment Day convention. We truly acknowledge his great efforts for bringing everyone together for green development and harmony between man and nature. As they say in China, when people pull together, nothing is too heavy to be lifted. His Excellency Xi Jinping will also be chairing the UN Biodiversity Conference in China this year. I would like to request the Chinese ambassador to Pakistan, His Excellency Norong, to read out the President's message for us. Please put your hands together for the ambassador. His Excellency Mr. Imran Khan, Prime Minister of Pakistan, Excellencies, ladies and gentlemen, good afternoon. On this special day, it is my great honor to read the congratulatory message sent by President Xi Jinping to World Environment Day celebrations in Pakistan. Congratulatory message by President Xi Jinping to World Environment Day celebrations in Pakistan. As Pakistan successfully hosts World Environment Day 2021 in Islamabad, I wish to extend hearty congratulations to the government and the people of Pakistan, and convey sincere greetings to the world leaders and heads of UN agencies attending this event. In a year that marks the beginning of the UN decade on ecosystem restoration 2021 to 2030, it is highly relevant that Pakistan hosts World Environment Day celebration under the theme of ecosystem restoration. Planet Earth is the one place we all call home. A sound ecosystem is essential for the prosperity of civilization. It is imperative that we respect nature, follow its laws, and protect it. In order to live in harmony with nature, climate change, biodiversity loss, aggravating desertification, and frequent extreme weather events pose serious challenges to the survival and the development of humankind. With the world being a community with a shared future, the international community must demonstrate ambition and take actions like never before to build a fair and equitable system for global environmental governance featuring win-win cooperation, and to promote sustainable development of humankind. The Chinese civilization has long valued harmony between man and nature. The concept of ecological conservation has been incorporated into the overall plan for building socialism with Chinese characteristics. As a participant, contributor, and a pace setter in the global efforts of ecological conservation,
China is committed to following multilateralism, defending the UN-centered international system and the international order underpinned by international law, and improving global environmental governance. As the host of the 15th meeting of the Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity, COP15, later this year, China will discuss with all parties things important to ecological conservation to inject fresh impetus into global environmental governance. The Pakistani government and Prime Minister Imran Khan have made the Clean Green Pakistan movement a policy priority. China commends Pakistan's commitment and stands ready to work with Pakistan and the rest of the international community to step up cooperation within the UN framework for a community of life for man and nature, and for a clean and beautiful world. I wish the World Environment Day celebration a full success. Xi Jinping, President, the People's Republic of China, 5th June 2021. لگے ہے شجر تو دھرتی کو میری سانس آئی ہے، ماحول دوستی میرے وطن کو راس آئی ہے، جو تھی بنجر زمیں اب سبز جنگل پیرہن اس کے، ہوئے آلودگی سے پاک دریاؤ کہن اس کے، قحط سے ہوگی آزادی نہ ہی سیلاب آئیں گے، ہر ایک سو پھول و پھل ہوں گے، پرندے چہچہائیں گے، چلو مل کر کریں ایسا، اندھیرا نہ رہے باقی، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ ریحان صاحب بہت بہت شکریہ۔ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو قدرتی وسائل سے نوازا ہے، لیکن وہ آنکھ چاہیے تھی قدر کرنے والی کہ ان قدرتی وسائل کا خیال بھی رکھیں اور نیچر کی قدر بھی کریں اور اس سے فائدہ بھی اٹھائیں۔ تو علامہ اقبال نے اس کو ایک شعر میں تمام کر دیا ہے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ تو وہ دیدہ ور، وہ آنکھ، وہ دیکھنے والا، قدر کرنے والا اللہ کی نعمتوں کا اور ان سے فائدہ اٹھانے والا وہ لیڈر، وہ ہیں عمران خان۔ اور تیرے رنگ رنگ مولا رنگ رنگ، کتنا خوبصورت ہے یہ وطن، کتنا خوبصورت ہے یہ پاکستان۔ تو ابرار الحق صاحب آپ ذرا آئیے، تشریف لائیے اور ہمیں بتائیے کہ مولا تیرے کتنے رنگ ہیں، تیری کس کس نعمت کا شکر ادا کریں۔ یہاں پہ میں خاص طور پہ شکریہ بھی بولوں گا منسٹری آف کلائمیٹ چینج کی ٹیم کا، بلین ٹری پروجیکٹ کی ٹیم کا اور فارسٹ گارڈز کا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور ساتھ میں یہ جو ویڈیو ابھی آپ نے دیکھی تھی اس کی تیاری پر ہماری جو ڈیجیٹل میڈیا ونگ ہے، ہماری جو سوشل میڈیا کی ٹیم ہے، ان کا بہت بہت شکریہ۔ آپ سب کے پرزور تالیوں میں ویلکم کیجئے گا ابرار الحق۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مبارکباد۔ ایک سیکنڈ کے لیے اس کو اگر بند کر دیں۔ وزیر اعظم صاحب، میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ آج ہمیں ایک ایسا لیڈر ملا جو جنریشنز کی سوچ رہا ہے، جو سیلاب روکنے کی سوچ رہا ہے، ایکو سسٹم کی سوچ رہا ہے۔ اور مجھے وہ لوگ بھی یاد آ رہے تھے جو سیلاب میں لانگ شوز پہن کے اس وقت صرف تصویر کھنچواتے تھے۔ اللہ تعالیٰ امید ہے ایسا ویژن برقرار رکھے گا اور ایسے پروگرامز چلتے رہیں گے۔ اور آج دنیا میں جو عزت ملی ہے پاکستان کو کہ ہم ہوسٹ کر رہے ہیں ورلڈ
एनवायरनमेंट डे, इस तरह के और बहुत सारे डेज होस्ट करने को मिलेंगे बिकॉज ऑफ योर विजन इंशाल्लाह। थैंक यू। तेरे रंग रंग 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 ये रंग रंग वाला रंग रंग तेरे 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 रंग रंग हर सू किया मैंने भुला दिया, तूने फिर से दिया, ना शुक्र किया ना शुक्र किया, तूने और दिया देता ही गया, मुंह मोड़ दिए दरिया के, मैंने हवा में उड़ना सीख लिया, मैंने हवा में उड़ना सीख लिया, मेरी अगली नजर सितारों पर, फिर भी मैं तेरे सहारों पर, तेरे रंग रंग 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 ये रंग रंग तेरे रंग रंग, मैं जहाँ भी जाऊँ दुनिया में तेरे जलवे मेरे संग संग, तेरे रंग रंग 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 तेरे रंग रंग, सारे सनी सारे मगर सारे सनी सारे पमा, सारे सनी सारे मगर सारे सनी सारे पमा, समा मा पमा पा नी पानी नी सा सारे मेरे मा सा सारे नी नी सा पा नी मा पा नी सा रे सा नी पा मा नी पा मा गा रे सा। मैं जात पात में ऊंच नीच में और फिरकों में बटा हुआ, मैं जात पात में ऊंच नीच में और फिरकों में बटा हुआ, जो सच्चाई को धुंधला दे दिल ऐसी गर्द से अटा हुआ, शिकवा नहीं जिस्म की मट्टी से पर रूह भी अब बेताब नहीं, तेरे हुक्म पे चलना एक तरफ तेरा नाम भी लेना याद नहीं, तेरा नाम भी लेना याद नहीं, तेरा नाम भी लेना याद नहीं, कम से कम मुझको लौटा दे, कम से कम मुझको लौटा दे वो रूह और जिस्म की जंग जंग, तेरे रंग रंग 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 तेरे रंग रंग, मैं जहाँ भी जाऊँ दुनिया में तेरे जलवे मेरे संग संग, तेरे रंग रंग 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 तेरे रंग रंग, वे भुलिया सा मरना नाही गौर पया कोई हो, गौर पया कोई हो, गौर पया
संग बहुत बहुत शुक्रिया अबरारुल हक के लिए भरपूर तालियां। जो एक रवायती सियासतदान होता है उसका सारा जो महवर होता है वो सिर्फ अगला इलेक्शन होता है, लेकिन जो एक लीडर होता है उसका फोकस अगला इलेक्शन नहीं, अगली जनरेशन होता है। We are fortunate to have a leader in Imran Khan who has this great vision of making this planet a better place to live for generations to come. Thank you, Imran Khan, for leading this great cause. May the Almighty help you all the way. Ladies and gentlemen, please welcome Prime Minister of Pakistan, His Excellency Imran Khan. पाकिस्तान की आन है आप, पाकिस्तान की जान है आप, पाकिस्तान की शान है आप, पाकिस्तान के कप्तान हैं आप, वजीर आजम इमरान खान हैं आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं आज इसको एक बड़ा एजाज़ समझता हूँ कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की सेलिब्रेशन को पाकिस्तान को एक एजाज़ मिला होस्ट करने का। और मैं अपने मुल्क के लिए खुश हूँ इसलिए कि बड़ी जल्दी हमारा मुल्क एक वर्ल्ड एनवायरनमेंट के मैप पे आ गया है कि लोग दुनिया अब रियलाइज़ करती है कि पाकिस्तान वो मुल्क है जो उन चंद मुल्कों में से है जो कि फ़िक्र करता है अपने आने वाली नस्लों के लिए, और लिहाजा आने वाली नस्लों के लिए एक बेहतर जहान छोड़ने की जो वो कोशिश कर रहा है वो एक्नॉलेज की गई हैं। तो मुझे इससे भी बड़ी खुशी है। मैं अपनी कौम के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, मुसलमानों के लिए जो हदीस है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये बड़ा ज़रूरी है हम सबको समझना, क्योंकि वो दुनिया की तारीख़ में कभी भी ऐसा लीडर ना आया था ना आएगा। तो उन्होंने कहा कि अगली दुनिया के लिए ऐसे जियो कि तुमने कल मर जाना है। अपने अमाल इतने अच्छे करो कि तुम्हें सारा फिक्र होना चाहिए कि तुम्हें एक दिन अल्लाह को जवाब देना है। तो इस तरह करो कि तुम आज से अपने अमाल ठीक करो। लेकिन दूसरी दुनिया के लिए, इस दुनिया के लिए ऐसे जियो कि आपने 1000 साल जिंदा रहना है। यानी जो भी आज इस दुनिया पे आप कर रहे हैं इसका इम्पैक्ट आने वाली नस्लों पे क्या होगा, आपको मुसलसल सोचना चाहिए। और एक कुरान की आयत है कि मेरी ज़मीन पे निकल के देखो कि कितनी कौमें मैंने बर्बाद की जो मेरे हुक्म पे नहीं चली। तो ये अल्लाह का हुक्म है कि आपकी जब अल्लाह की ज़मीन पे आप कदम रखते हैं तो आपको फ़िक्र करनी चाहिए कि आप जो भी उसकी ज़मीन पे जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उसका आगे आने वाली जनरेशन के ऊपर क्या असर पड़ेगा। बदकिस्मती से ना दुनिया में इसके ऊपर तवज्जो दी गई। कई मुल्कों ने दुनिया में बड़ी तवज्जो दी शुरू से। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मैंने कई दुनिया के ऐसे मुल्क देखे हैं जिधर शुरू से ही उनके अंदर एक एहसास था कि हमने अपनी इन्वायरमेंट का ध्यान रखना है। लेकिन कई मुल्कों को इस चीज़ की बिल्कुल फ़िक्र नहीं हुई। हमारा मुल्क भी उनमें से एक है। आप ये सोचें कि जब से पाकिस्तान बना है, मैं असेस कर रहा था 2000 जब हमने 1 अरब दरख्त लगाने का फ़ैसला किया पख्तूनख्वा में, जब हमारी गवर्नमेंट आई 2013 में, तो सारी हमारी तारीख में 64 करोड़ दरख्त लगाए गए थे।
جتنی بھی ہماری فارسٹ ڈپارٹمنٹس تھی، ٹوٹل درخت ہم نے 64 کروڑ لگائے تھے. تو ہم نے 5 سالوں کے اندر اندر 1 ارب درخت لگایا پختونخوا میں. لیکن یہی نہیں تکلیف دہ چیز، جو پرانے ہمارے جنگل تھے، جو بچپن میں جایا کرتا تھا، مجھے میرے کزن میرے بڑے لے کے جایا کرتے تھے. چھانگا مانگا کا بڑا جنگل ہوتا تھا، کندیاں کا میاں والی میں بڑا جنگل تھا، چیچا وطنی میں، دیپال پور، یہ سارے جنگل پرانے بنے ہوئے تھے، انگریزوں کے بنائے ہوئے. تو ہمارے دیکھتے دیکھتے یہ جنگل تباہ ہونے شروع ہوئے، اور جنگلوں کے اندر بڑے درخت کٹ گئے، انکروچمنٹ ہو گئی، ان کی زمینوں کے اوپر لوگوں نے قبضے کر لیے. کوئی کسی کو فکر نہیں تھی کہ کتنا بڑا ہمارے آنے والی جنریشنز کے لیے اثاثہ ہے ہمارے جنگل. اور یہ ہمارے جنگل بھی آہستہ آہستہ گئے، ہمارے دریاؤں کو پلوٹ کیا گیا کہ بے دردی سے. میں جب بڑا ہو رہا تھا تو ہمارے زمان پاک کے باہر جو نہر ہے، وہ میں نے آپ لوگوں کو دیکھا ہوا کہ عام سائیکل پہ جا رہے ہوتے تھے، گرمیوں میں لوگ اتر کے نہر کا پانی پیتے تھے. اب کوئی تصور بھی نہیں، اب نہر کا پانی تو چھوڑو، نلکے کا پانی ٹھیک نہیں ہے. اور جو لاہور تھا سٹی آف گارڈنز، آج اس کے جو پولوشن ریٹس ہیں وہ کدھر سے کدھر پہنچ چکے ہیں، ڈینجر لیول سے کئی اوپر چلے گئے. لیکن یہ بھی ہے کہ اللہ نے ہمیں ہمیشہ موقع دیتا ہے کہ ہم اپنا کورس کریکٹ کر لیں، اپنا راستہ ٹھیک کر لیں. تو یہ دنیا کو ایک موقع ہے. اور یہ جو یونائٹڈ نیشنز کا ایکو سسٹم، ڈیکیڈ آف ایکو سسٹم ریسٹوریشن، کہ 10 سال ہم کوشش کریں گے اپنا جو ایکو سسٹم ہے جس میں سب کچھ ہے، ماحولیات ہے، درخت ہیں، سب کچھ ہے، پانی ہے، ہم اس کو ٹھیک کریں. یہ یاد رکھیں کہ اللہ ہمیں ہمیشہ موقع دیتا ہے، کیونکہ وہ رحمان اور رحیم ہے، معاف کرنے والا خدا ہے. وہ ہمیشہ آپ کو راستہ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے، اپنا راستہ ٹھیک کرو. ہمارے لیے یہ موقع ہے، یہ 10 سال، یہ 10 سال میں دنیا نے اپنا کورس کریکٹ کرنا ہے. جو ایک مقابلہ چل رہا ہے دنیا میں، ایک طرف ہے ہوس، گریڈ، دوسری طرف ہے انسانیت. اس کا بیلنس ہونا چاہیے. جب یہ بیلنس کھو جاتا ہے، جب کنزیومرزم، کنزمپشن، گریڈ اس لیول پہ پہنچ جاتی ہے، اس کا ہمیشہ منفی اثرات انسانیت کو فیس کرنے پڑتے ہیں. یہ جو بھی بورس جانسن نے کہا، وہ جو ویڈیو میں تھوڑی سی آواز کی سمجھ آئی، پتہ نہیں کیا وجہ تھی، لیکن اس نے کیا کہا؟ اس نے بھی یہی بات کی کہ ہم اگر اپنی ماحولیات کا، ایکو سسٹم کا دھیان نہیں رکھیں گے، اس کے اثرات ہیں، انسانیت کو اس کی بڑی بھاری قیمت دینی پڑے گی. تو جو ہم کر رہے ہیں، میں ذرا بریفلی آپ کو بتا دوں ہم کیا کر سکتے ہیں. پاکستان کا تو جو یہ کاربن ایمیشنز کے اندر جو ہماری جو کنٹریبیوشن ہے وہ منسکیول ہے، نہ ہونے کے برابر ہے، 1% سے بھی نیچے ہے. ہماری 22 کروڑ آبادی ہے، لیکن ہماری 1% سے بھی کم کاربن ڈائی آکسائڈ ایمیشنز میں ہمارا رول ہے. اس کے باوجود ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنے ملک کے اندر کوشش کریں گے کہ ہم جو بھی ہم کر سکتے ہیں، ہم یہ جو گلوبل وارمنگ ہے جس کے منفی اثرات ہیں، جو سب سے بڑی بات کی جو یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل نے، کہ پانی کا بہت بڑا ایشو آنے والا ہے دنیا میں. ابھی سے ہمارے صوبے آپس میں کہتے ہیں کہ جی ہمارا پانی چوری ہو گیا، یہ کہتا ہوں ہمیں کم پانی مل رہا ہے. تو یہ آگے جا کے اگر ہم اب سے اس کی تیاری نہیں کریں گے، اس کے بہت بڑے برے اثرات آگے جانے لگے ہیں. کئی ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، کئی جب تک دنیا اس کے اندر ایکشن نہیں لیتی تو پھر بھی ہم اتنا زیادہ ہماری جتنی بھی ایفرٹ ہے اس کا کم اثر ہوگا. یہ یاد رکھیں کہ جو پاکستان، میں بار بار کہتا ہوں کہ ہمارا 80% پانی دریاؤں میں گلیشیئر سے آتا ہے، اور ہمارے جو گلیشیئرز ہیں یہ متاثر ہو رہے ہیں گلوبل وارمنگ کی وجہ سے. اور اس سے آگے جا کے
ہم تو جتنا کریں گے اور وہ ہمیں کرنا چاہیے، انسان کو اپنی پوری کوشش کرنی چاہیے، پھر اللہ پہ چھوڑ دیں. لیکن دنیا کو بھی اگر اس کے اوپر جو کاربن ایمیشنز کے اوپر جو ٹارگٹ سیٹ کیے ہوئے ہیں وہ ابھی سے اس کے اوپر کام نہ کیا گیا. اور شکر ہے کہ یہ کرونا وائرس کا، یہ کووڈ کا ایک جو فائدہ ہوا ہے وہ یہ کہ دنیا کو ایک دم احساس ہوا ہے کہ دنیا انٹر ڈیپینڈنٹ ہے. یہ اب نہیں کر سکتے کہ میں اپنے بارڈر بند کر دوں تو میں بچ جاؤں گا. کئی چیزیں ایسی ہیں جو بارڈرز کا دھیان نہیں رکھتی، جس طرح کرونا وائرس تھی، اور نہ ہی یہ دھیان رکھے گی جو گلوبل وارمنگ ہے. اس کے اثرات ساری دنیا پہ پڑیں گے. لیکن ان ملکوں کے اوپر جن کا پانی ڈیپینڈ کرتا ہے گلیشیئرز کے اوپر، ان کے اوپر بہت برا اس کا ایفیکٹ جائے گا، جس میں پاکستان تو ایک ملک ہے. ہندوستان جو سارا ان کے ہمالیہ سے جو ان کے گلیشیئر سے پانی آتا ہے، گینجیز کے اندر، برہما پوترا میں، دو بڑے دریا سسٹمز جو ہیں ان کے، وہ متاثر ہوں گے. لیکن دوسری طرف پہاڑوں کے دوسری طرف کرگستان، ترکمانستان، تاجکستان، پھر نیچے ازبکستان، کیونکہ ان کا بھی ادھر سے پانی آتا ہے گلیشیئر سے، وہ سارا علاقہ متاثر ہوگا اس کے ساتھ. ابھی سے جو تاجکستان کے پریزیڈنٹ آئے ہوئے تھے وہ بتا رہے تھے کہ 1000 گلیشیئر ان کے پگھل چکے ہیں. تو اس لیے یہ بڑا ایک سیریس ایشو ہے. 20 سال پہلے جب گلوبل وارمنگ کی بات ہوتی تھی لوگ مذاق اڑاتے تھے لوگوں کا. میں نے خود سنا ہوا ہے لوگوں کو، جب کئی انوائرمنٹلسٹ کہتے تھے کہ موسم گرم ہو رہا ہے تو سب مذاق اڑاتے تھے. ابھی بھی پچھلے کئی سالوں پہلے بھی مذاق اڑتا رہا لوگوں کا. لیکن اب دنیا ریئلائز کر رہی ہے اس کا امپیکٹ. جو کلائمیٹ چینج ہے، جو مثلا فلپینز، ان کے پریزیڈنٹ کہیں ملے تھے بیجنگ میں، تو وہ ان کا تو ملک میں ہر دوسرے دن نہ کوئی سائیکلون آ رہا ہے، کوئی ٹائفون آ رہا ہے، ہریکینز آ رہی ہیں. تو جو نقصانات اب اس کے اور کئی اور ملک فیس کر رہے ہیں. یہ جو کلائمیٹ، یہ جو انپریڈکٹیبل موسم ہے، یہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے. تو لہٰذا پہلے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ پہلے تو ہمیں خود، اگر دنیا نہیں کرتی تو کیا ہم نے کچھ نہیں کرنا؟ نہیں، پاکستان نے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اکنالج بھی کیا کہ جو پاکستان نے اب تک کیا. ہم نے آگے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اب تک 1 ارب درخت لگائے پختونخوا میں پہلے، اور اس کے لیے میں خاص طور پہ اپنے فارسٹ گارڈ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. لوگوں کو اس چیز کا اندازہ نہیں کہ جو ٹمبر مافیا جس نے تباہی کی، جس نے کئی ہمارے پختونخوا کے اندر اور ناردرن ایریاز میں جنگلات ختم کر کے رکھ دیے. کارا کورم ہائی وے پہ ایک دفعہ میں 25 سال پہلے آ رہا تھا، کوئی 50 سال تک 50 کلومیٹر تک درخت کٹے ہوئے پڑے ہوئے تھے. تو یہ ٹمبر مافیا اتنا طاقتور تھا، کوئی پولیٹیشن اسے کچھ نہیں کرتا تھا. تو پہلی دفعہ پختونخوا میں ہم نے ان کا مقابلہ کیا اور قربانیاں دیں. ہمارے فارسٹ گارڈز نے 10 ہمارے فارسٹ گارڈ شہید ہوئے ان کا مقابلہ کرتے ہوئے. آخر میں ہم نے ان کی کمر توڑی اور پختونخوا اس لیے کامیاب ہوا 1 ارب درخت اگانے کے لیے. اب ہمارا جو دوسرا چیلنج ہے، ہم نے 10 ارب درخت کا فیصلہ کیا اگانے میں، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ 1 ارب درخت کا جو جس سے 1 ارب درخت پورا کیا تھا وہ میں نے ابھی مرغلا میں پلانٹ کیا، تو ہمارا 1 ارب درخت پورا ہو گیا. یہ جو 10 بلین جو دوسرا والا ہمارا جا رہے ہیں، 9 ارب رہ گئے ہیں. اس کی کامیابی کے اندر جب تک ساری قوم مل کے اس چیز کا احساس نہیں کرے گی کہ یہ ہم اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہیں، تب تک ہم کامیاب نہیں ہوں گے. سب کو، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے اسکول کی ٹیچرز، میں سارے پاکستان کی ٹیچرز کو خاص طور پہ آج کہنا چاہتا ہوں، آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے. اسکولوں کے اندر آپ بچوں کو شروع سے بتانا شروع کریں کہ اہمیت کیا ہے درختوں کی. کیوں ہمیں اپنے گھر میں، شہر میں، جدھر جگہ ملے، کیوں ہمیں درخت اگانا ہے، کیوں ان کے مستقبل کے لیے یہ ضروری ہے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر ہم کامیاب ہو گئے 10 ارب میں تو اتنا امپیکٹ پڑے گا، لوگوں کی زندگیوں پہ پڑے گا، ملک پہ پڑے گا، سارا جو ہماری اکانومی ہے اس کے اوپر امپیکٹ پڑے گا. . 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 .. ..
یہ صرف یہی نہیں کہ درخت اگاتے ہیں اور اس سے گلوبل وارمنگ کا امپیکٹ ہے، پانی ریٹین کرتا ہے درخت، آگے جو پانی کے ہمیں مسئلے آ رہے ہیں اس میں ہماری مدد کرے گا، موسم کو صاف کرے گا، آکسیجن جو سپلائی جاتی ہے اس سے جو ہمارے شہروں کے اندر پولوشن بڑھتی جا رہی ہے اس کو کاؤنٹر کرے گا، اور پھر وائلڈ لائف، برڈ لائف، یہ سارا ایک پورا ایکو سسٹم ریسٹور ہوگا۔ تو اس کی بہت بڑی وجہ ضرورت یہ ہے کہ سارا ملک اس میں شامل ہو۔ یہ کبھی بھی کوئی گورنمنٹ خود نہیں کر سکتی، قوم مل کے یہ جنگ جیت سکتی ہے۔ اور جو میں نے دیکھا پختونخوا کے اندر پہلے 2 سال کوئی رسپانس نہیں تھا، تیسرے سال تھوڑا سا آیا، اور چوتھے اور 5ویں سال ایک بہت بڑی اویئرنیس کریٹ ہوئی اور سب شامل ہو گئے اس کے اندر۔ تو میں اب چاہتا ہوں کہ ہم یہ جو ہمارے انیشیٹوز ہیں اس کے اندر ہم ساری قوم کو انوالو کریں، خاص طور پہ جو ہماری بہت بڑی ایڈوانٹیج ہے، ہم دنیا میں دوسرا ینگسٹ پاپولیشن ہے۔ مثلا چائنا کو بڑا پرابلم ہے، ان کے بوڑھے ہو گئے لوگ، انہوں نے اب کہا کہ بچے زیادہ پیدا کرو، ہم کوشش کریں بچے کم پیدا کریں کیونکہ ہمارے لوگ بہت زیادہ ہیں، لیکن ہمارا جو ینگ پاپولیشن ہے اس کی یہ بہت بڑی، ہم اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں ایک ایسٹ میں کہ وہ ہمارے شامل ہو، یہ جو ساری ہمارا جو ایکو سسٹم ریسٹوریشن کے اندر اس کے اندر پوری طرح ہمارے یوتھ کی پوری کنٹریبیوشن، بچوں کی کنٹریبیوشن ہو، اور اویئرنیس شروع سے ہی ہو جائے۔ میں نے یہ دیکھا تھا کہ کئی یورپین ملکوں میں اسکول سے بچوں کو پورا احساس ہوتا ہے انوائرمنٹ کا، بچے پریشر ڈالتے ہیں بڑوں کے اوپر کہ آپ ہمارے مستقبل کے لیے آپ کو انوائرمنٹ کا دھیان رکھنا پڑے گا۔ ہمارے جو انیشیٹوز ہیں 10 بلین ٹری کے علاوہ، جو یہ ویٹ لینڈ، یہ جو ریچارج پاکستان، ہمارا کیونکہ پانی کا پرابلم ہے، یہ بڑا اچھا ایک انیشیٹو، اور میں امین اسلم آپ کو اس کی داد دیتا ہوں کہ جو ہمارا فلڈ واٹرز ہوتے ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں، انہی فلڈ واٹرز کو ہم، یہ جو ہماری ویٹ لینڈز ہیں مثلا لیکس ہیں، ان کو ہم ریچارج کر سکتے ہیں اور ان کو ڈائیورٹ کر سکتے ہیں۔ جب فلڈ کا پانی ہے تو وہاں بھی پانی سٹور ہو جائے گا، اور وہ پانی پھر نیچے سیپ کرتا ہے، گراؤنڈ لیول بھی ہمارا ایکویفر بھی باقاعدہ ریجووینیٹ ہوتا جائے گا۔ تو اس کے لیے بھی ایک بڑا زبردست پروگرام ہے۔ پھر جو مرین لائف ہے، ہمارے پاس ایک بہت بڑی کوسٹ لائن ہے، ادھر پھر یہ جو ابھی آپ نے دیکھا بھی جو مینگرووز ہیں ان کی ری جنریشن کے اوپر کام ہو رہا ہے، اور یہ یاد رکھیں کہ مینگروو کی خاصیت یہ ہے کہ وہ کاربن ابزارب کرتی ہے سب سے زیادہ، تو وہ انوائرمنٹلی سب سے زیادہ فائدہ پہنچاتی ہے۔ تو مینگرووز کے اوپر دنیا میں کم ہو رہے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان میں مینگرووز ہمارے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اور پھر جو ہمیں سب کو کوشش کرنی ہے وہ یہ کہ ہم لوگوں کا اس میں انوالومنٹ کریں، یعنی لوگوں کی جو مقامی لوگ ہیں، یہ یاد رکھیں بھوکے لوگ انوائرمنٹ کی پرواہ نہیں کریں گے۔ اگر میں بھوکا ہوں، مجھے کیا، میں پہلے تو سوچوں گا اپنا پیٹ پالنے کا، مجھے کیا فرق اگر میں بھوکا مر رہا ہوں کہ درخت لگتے ہیں یا نہیں لگتے۔ جو مقامی لوگ ہیں ان کی انوالومنٹ اس میں بہت ضروری ہے، جس کے لیے جو امین اسلم آپ نے گرین جابز کی بات کی کہ ہم ان کو سٹیک دیں اس کے اندر۔ جو ابھی آپ نے دکھایا کہ خواتین پہاڑی علاقوں کے اندر نرسریز اگا رہی ہیں اور ان کو پھر پیسے ملتے ہیں، ان کی انکم بڑھ رہی ہے، وہ انوالو ہو جاتے ہیں۔ پھر وہاں کے مقامی نوجوان ہیں ان کو پھر فارسٹ گارڈز بنائیں، ان کی ذمہ داری دیں، ان میں سے سلیکٹ کریں، کیونکہ اب ہم نے 15 نئے نیشنل پارکس بنا دیے ہیں، اور یہ نیشنل پارکس ان کو جو پرزرو کریں گے، جو ٹریننگ کرنی ہے، آپ نے کوئٹہ کا بتایا جو زیارت کے اندر اسکول بنایا ہے، یہ نیشنل پارکس کے لیے اسپیشل گارڈز آپ کو چاہیے، اور ان کی بھی جو ہمارے فارسٹ گارڈز ہیں ان کی بھی نفری بڑھانی پڑے گی، ان کو بھی ٹریننگ دینی پڑے گی، کہ ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، ان نیشنل پارکس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے۔ اور اس سے پھر جب مقامی لوگوں کو فائدہ سب سے زیادہ ہوگا کہ ایکو ٹورزم بڑھ جائے گی۔ تو جب مقامی لوگ دیکھیں گے کہ درخت بچانے سے، علاقوں کو پرزرو کرنے سے ان کی زندگیاں بہتر ہوتی ہیں، تو پھر وہ سٹیک ہولڈرز ہو جائیں گے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ پاکستان کے ناردرن ایریاز میں جو آئی بیکس تھا وہ ختم ہوتا جا رہا تھا تقریباً۔ آئی بیکس جو آپ نہیں جانتے کہ خاص یہ ہرن کی طرح کا جانور ہے جو بڑا دنیا میں بڑے کم ایریاز میں
بچتا ہے تو پاکستان کے ناردرن ایریا میں تقریباً ختم ہو گیا تھا. اس کے لیے ایک بڑا اچھا پروگرام آیا ٹرافی ہنٹنگ کا, کہ انہوں نے اسپیشل باہر سے لوگ آتے ہیں, $1 لاکھ دیتے ہیں ایک آئی بیکس کو مارنے کے لیے. تو وہ باہر سے آتے ہیں, وہ پھر $1 لاکھ جو وہ دیتے ہیں وہ سارا پیسہ ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے مقامی لوگوں کے اندر. تو پھر مقامی لوگوں کو جب پیسہ ملتا ہے وہ پروٹیکٹ کرتے ہیں. آج اتنا زیادہ پاپولیشن ہو گیا ہے آئی بیکس کا کہ وہ مجھے انہوں نے دکھایا, ہم سڑک سے نظر آتے ہیں آئی بیکس پھرتے ہوئے اوپر, کیونکہ لوگوں کا سٹیک ہو گیا اس میں. اسی طرح ہم نے لوگوں کا سٹیک بنانا ہے نیشنل پارکس کو بچانے کے لیے, کیونکہ وہاں ٹورزم آئے گی, ان کا فائدہ ہوگا. یہ جو ہمارے سارے اب علاقے ہیں جو ہم ٹورزم کے لیے کھول رہے ہیں, ان کے اندر جو درخت ہیں ان کو بچانے کے لیے لوکل لوگوں کو ہم نے انوالو کرنا ہے, ان کی مدد کرنی ہے, ان کی روزگار بہتر کرنا ہے تاکہ وہ پھر سٹیک ہولڈرز بن جائیں. آخر میں پاکستان کا جس طرح میں نے کہا ہماری کنٹریبیوشن گلوبل وارمنگ یعنی کاربن ایمیشنز میں منیمل ہے, نہ ہونے کے برابر ہے. اور جو امیر ملک ہیں جو سب سے زیادہ اس کے اندر کاربن ایمیشنز میں جن کی کنٹریبیوشن ہے, ان کی اب بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ یہ کم از کم وہ فنڈز پرووائڈ کریں تاکہ ہمارے جیسے ملک گلوبل وارمنگ فائٹ کر سکیں, ہم اپنی انوائرمنٹ کو بہتر کر سکیں. اب مسئلہ کیا ہے؟ ریسورسز کا ڈفرنس. ہمارے پاس مثلا کیا کنسٹرینٹس ہے پاکستان کے پاس؟ ہم نے بڑی مشکلوں سے پیسہ نکالتے ہیں اپنی 10 بلین ٹری سونامی کے لیے, اور پھر یہ جو کلین اور گرین پاکستان کے انیشیٹیوز ہیں, ہمارے پاس آدھا پیسہ جو ہمارا ٹیکس کا وہ تو چلا جاتا ہے قرضوں کی قسطیں ادا کرنے میں, جو باقی بچتا ہے اس کے اوپر اتنا پریشر ہوتا ہے. ہمارے پاس ہیومن ڈیولپمنٹ, تعلیم, لوگوں کی صحت کے لیے, سیکیورٹی کے لیے ہمیں پیسہ چاہیے, ڈیولپمنٹ کے لیے یعنی ویلتھ کریشن کے لیے. تو جو پیسہ اصل میں اتنا اس کے اوپر ڈیمانڈ ہے کہ ہمارا جو پیسہ بچتا ہے وہ بہت کم ہوتا ہے. ہم بڑی مشکلوں سے پیسہ نکالتے ہیں اپنی انوائرمنٹ کو بچانے کے لیے کیونکہ ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہے. اب میں آپ کو ریسورسز کا صرف تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ کس طرح کی ریسورس ڈفرینشیل ہے ہمارے اور امیر ملکوں میں. کرونا کے اندر ہم نے سب سے زیادہ پاکستان کی تاریخ میں ریلیف دیا لوگوں کو, کیونکہ کرونا کے لاک ڈاؤن کی وجہ سے ساری چیزیں متاثر ہوئی, تو وہ ہم نے اپنی تاریخ میں سب سے زیادہ انسینٹیو دیا, اور وہ مر کے $8 بلین $8 ارب تھا. امریکہ نے اپنے لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے اب تک $4,000 ارب خرچ کر چکے. تو کدھر 22 کروڑ لوگوں کا $8 ارب اور کدھر ادھر 33 کروڑ لوگوں کا $4,000 ارب. یہ جو ریسورس ڈفرینشیل ہے یہ اس کی وجہ سے